آپ کو لیے چلتے ہیں علم کے موتیوں کی طرف. اور آج میں چاہتا ہوں, میری دس بستہ آپ سے گزارش ہے, اسکرین کے اس طرف اگر آپ موجود ہیں تو موجود رہیے گا, کیونکہ آج قرآن پاک پہ بات ہونی ہے, رمضان کا جو تعلق ہے قرآن سے اس پہ بات ہونی ہے. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, اور میری ان کی جو ملاقات ہے وہ ویسے دیکھا جائے تو ٹیلی ویژن کے حوالے سے تو بہت ہے, لیکن آج فرسٹ ٹائم بالمشافہ ان سے گفتگو رہے گی براہ راست. براہ راست کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا ہے کہ ہمارے کچھ پروگرامز جو ہیں وہ ریکارڈ بھی ہوں گے, تو براہ راست ان سے پہلی ملاقات ہے. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہردل عزیز جناب مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے انوارات, برکات, تجلیات, سعادتیں یہ اسی طرح برقرار رہیں اور ہماری محبتیں سدا سلامت رہیں. آمین آمین آمین. بات یہ ہے مفتی صاحب کہ یہ جو محبتیں ہیں وہ انشاءاللہ یہاں, کیونکہ وہ عالم وہ جو الستو بربکم جب پکارا گیا تھا نا, اور قالوا بلا جب ہم نے کہا تھا, تو اس وقت جن ارواح سے اللہ تعالیٰ نے ملا دیا تھا نا, ان سے یہاں ملنا تو تھا ہی, اور جن سے یہاں ملنا ہے ان سے انشاءاللہ وہاں بھی ملاقات ہوگی اسی محبت کے ساتھ. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی قابل احترام ہیں, کمال گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں, اور میں ہمیشہ بہت جھک کے ان کا استقبال کرتا ہوں, کیونکہ اس طرح کے لوگ اور شخصیات اب یقیناً ناظرین ناپید ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. تیسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہیں, ممتاز عالم دین ہیں, میرے بہت پیارے دوستوں میں سے ہیں, اور بہت ہی ماشاءاللہ میٹھی بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. علامہ اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. اور چوتھی شخصیت بہت ہی میٹھے بڑے خوبصورت پیارے نعت خواں ہیں, بہت ہی کمال لکھتے بھی ہیں, بہت ہی کمال پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ, پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے. جناب شکیل مدنی صاحب موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. قبلہ وقت ضائع کیے بغیر میں ڈائریکٹلی سوال پہ آتا ہوں, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن فہمی کا تصور ہے یہ اللہ کرے ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جائے. جس طرح سے ہم اپنی ٹیکسٹ بکس کو اپنے بغل میں ڈال کے جو گھوم رہے ہوتے ہیں, جس طرح اپنے بیگس کو اپنے پیچھے پیٹھ کے اوپر لٹکا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ایک زندگی بظاہر ایک دنیا کی کامیابی کے لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ تمام ٹیکسٹ یاد کرنا ہے. آپ تو ظاہر مطلب اساتذہ ہیں سبھی, آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایگزامینیشن کو پاس کرنے کے لیے, لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اصل جو ایگزامینیشن ہال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور صورت میں سجایا ہوا ہے, ہم اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اور اس کا ٹیکسٹ بک بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے, پورا روڈ میپ بھی دے دیا ہے, ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لے کے جزدان کے اندر بند کر کے صرف معطر کر کے رکھ دیا, اور اس کے اوپر گرد آ رہی ہے. انسٹنٹ سوال, قرآن خود قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہاں سے آغاز کیجیے. الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر. قرآن کے بارے میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ ہدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک شبہ نہیں. ایک ہوتا ہے شک, ایک ہوتا ہے ریب, ایک ہوتا ہے مریا, یعنی ہوا کے جھونکے کی طرح شک آئے, وہ بھی یہاں پر ممکن نہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن کے بارے میں کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی, تاکہ تم اس میں غور اور فکر کرو. قرآن کہتا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی, کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا تک لے جانے والی, ایک دوسرے کے دشمنوں کو باہم شیر و شکر بنانے والی کتاب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا قرآن کے بارے میں, فیہ نبأ ما قبلکم, اس میں پہلے والوں کے حالات, وخبر ما بعدکم, بعد والوں کی خبریں, وحکم ما بینکم, درمیان والوں کے فیصلے, القول الفصل, فیصلہ کن کتاب, لیس بالہزل, مذاق نہیں, من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, جو متکبر چھوڑے گا اللہ ہلاک کریں گے. فمن ابتغى الہدایت فی غیری, جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت کو تلاش کرے گا گمراہ ہوگا. حبل اللہ المتین, اللہ کی مضبوط رسی, الذکر الحکیم,
الصراط اللہ المستقیم اکبر۔ لا تزیغ بہ الاہواء، اللہ۔ اس کے پیچھے چلنے والوں کی خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ۔ لا تلتبس بہ الالسنہ، زبانوں میں اشتباہ نہیں ہوتا۔ لا یشبع منہ العلماء، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی۔ لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ کا شکار نہیں اللہ ہوتا۔ اکبر۔ لا تنقضی عجائبہ، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ، یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عجبا، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو رشد کی دعوت دیتا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ من قال بہ صدق، جو قرآن کی بولی بولے گا سچ بولے گا۔ من عمل بہ اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا۔ من حکم بہ عدل، جو قرآن کو دستور منشور بنا کر فیصلے کرے گا، انصاف کے فیصلے کرے گا۔ من دعا الیہ، جو قرآن کی دعوت دے گا، ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی دعوت دے گا۔ قرآن کے اسرار اور رموز، دقائق، لطائف اور معارف پر جب غور کیا جائے تو کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ ہائے 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 ہائے، مفتی صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر القادری صاحب کے چند مصرے سوال کی صورت میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں پھر اس پہ آپ جو ہے کلام کیجئے، کیونکہ آج میں بہت بھرا بیٹھا ہوں، سچی بات۔ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ مجھے تکلیف ہے اس بات سے۔ ایک جملہ میں نے کسی کا سنا تھا کہ مسلمانوں سے زیادہ خوش قسمت ترین قوم کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس قرآن ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ بد قسمت ترین قوم کوئی نہیں ہے کہ ان کے پاس قرآن ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں ہے۔ کہ ماہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں جیسے کسی طوطا و مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کی تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یہی ہوتا ہے نا، قانون تو غیروں کے ہی ہے نا۔ یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی سنایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں ہے۔ بات یہ ہے صاحب کہ یہ جو مظلومیت ہم نے پیدا کر دی ہے، آئیے ذرا اس پہ کلام کیجئے کہ قرآن ہوتے ہوئے بھی ہم ایسا لگتا ہے کہ یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ جنید بھائی، آپ کے لہجے سے اور آپ کے اس فکری کرب سے بہت سے سوتے، بہت ساری باتیں، بہت سارے عنوانات سامنے آتے ہیں۔ پھر علامہ ماہر القادری صاحب کے جو اشعار ہے، یہ قرآن کی فریاد ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھا کیا اور قرآن کریم ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ حرمہ نصیبی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم جس کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد گرامی، قرآن کریم کا دورہ ہر رمضان میں
حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے تھے، اور حضرت جبریل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر بھیجا کرتا تھا تاکہ حضور کی بارگاہ میں جا کر قرآن کریم کے حوالے سے اس کا دورہ کریں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور جب آپ کا وصال مبارک ہونے لگا، اہمیت کی بات کر رہا ہوں، تو اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ وصال مبارک جس سال میں ہونا ہے، وہ جو آخری رمضان سرور کشور رسالت کی زندگی کا، اس میں 2 بار قرآن کریم اللہ کا دورہ حضور نے اللہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام سے اللہ کیا۔ یہ بالکل معتبر روایات بیان کر رہا ہوں میں۔ اب قرآن کریم خود کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اب یہ قرآن کریم جو اپنے اثرات کو اور اپنی اہمیت کو بتلا رہا ہے، جتلا رہا ہے، وہ کس معاشرے کے لیے بتلا رہا ہے کہ جن کے قلوب میں قرآن کو اتر کر اور انسانی جسم کو قرآن کے احکامات کے تابع ہو کر ایک مثالی ریاست کے ذریعے پوری دنیا کو یہ بتلانا تھا مسلمانوں کو کہ وہ ایسی حکمت عملی کے ساتھ زندہ رہیں گے کہ جس میں قرآن نے ایک ایک بات، ایک ایک چیز واضح طور پر اس طرح سے بتلا دی کہ میں اپنے بعد 2 بنیادی ماخذ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اللہ اور ایک میری دوسری طرف اپنی اللہ سنت۔ اللہ۔ ہم نے بدنصیبی سے یہ کیا کہ اللہ کی کتاب کو طاقوں میں سجا دیا اور حضور کی سنت کو گھروں سے نکال دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ من ذالک۔ اور پھر دعویٰ مسلمانی کیا ہے؟ دعویٰ مسلمانی یہ ہے کہ ہم اپنے اس زوم میں رہ جائیں گے کہ شاید ہم مقربین میں ہیں۔ اگر مقربین میں ہوتے تو اس بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی عہد رفتہ کی عزت آج تلاش کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کرب کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اور ہر وہ شخص جس کے سینے میں دل ہے کہ وہ قرآن جو میرے نبی نے دیا تھا، وہ قرآن جو صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے، اپنے آپ کو قرآن پر نچھاور کر کے، اپنے خاندانوں کو کربلا میں پوری طرح سے اللہ کے حوالے کر کے، لیکن قرآن نیزے پر بھی پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی تن اقدس سے سر اقدس کو جدا کر دیا، لیکن روح امام علی مقام سے قرآن کو جدا نہیں کر سکے۔ سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، اس پیکر وفا کو ہمارا سلام۔ اللہ اللہ۔ آج قرآن سے وفا کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف ہم نے قرآن خوانی تک محدود کر لیا۔ قرآن کریم کو سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں استثناء سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو محض آپ نے لکھا اور لکھ کر تعویذوں کے ساتھ یا مختلف الفاظ کے ساتھ اور آپ نے بیچنا شروع کر دیا۔ بالکل ایسا ہے۔ تو آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنی۔ سر کسی آپ قرآن کے فیض کو، قرآن دیکھیے، قرآن بلا شبہ قرآن شفاء للمومنین ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ قرآن فار سیل لگا دیں۔ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں۔ اگر قرآن کریم کو آپ کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے، تو بقول سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو پہچانا، ہائے 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 ہائے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن پر یقین رکھے۔ اللہ۔ اور اگر قرآن پر یقین نہیں تو اس نے حرمت پامال کی ہے قرآن کی، قرآن کو نہیں سمجھا۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات یوں آگے بڑھتی ہے، کسی کانفرنس میں چلے جائیے، کسی پروگرام میں چلے جائیے، 3 4 گھنٹے کی تقاریر ہیں، اور مقررین کے لیے وقت کتنا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ۔ پروگرام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں جی۔ ہم تلاوت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں جی؟ 3 منٹ ہے جی، مشکل سے 3 منٹ میں تلاوت کو ختم کر دیجیے گا۔ بس 3 منٹ میں تلاوت ختم ہوگی، ترجمہ بھی نہیں ہوگا، اور 3 4 گھنٹے کی کانفرنس ہوگی۔ یہاں سوچ ہماری جہاں یہ ہو جائے تو مجھے بتائیے اس قرآن کا فیض ہم کہاں سے حاصل کریں ایک گے؟ بات افسوس کروں، جساس الحنفی بہت مشہور ہے، آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ جساس الحنفی کے جو بنیادی ماخذ ہے اور جو اس کی نظر ہے وہ ہے ہی الاحکام، جو اس کی کتاب ہے، اس الاحکام کے اندر الاحکام القرآن جو الاحکام ہے، وہ اس کا بنیادی مبدا یہی ہے کہ قرآن میں لکھ نہیں رہا ہوں، قرآن سے محبت تمہیں کیسے کرنی ہے یہ سمجھو۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، حضرت اس میں اس کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ اس سے جب سوال کیا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ یہ بتلاؤ کہ قرآن سے محبت کیسے کی جائے،
تو پتہ ہے کیا جواب دیا جنید بھائی؟ جواب یہ دیا کہ میں تمہیں صرف ایک کو جواب دے کر، ممکن ہے کہ یہ جواب یہی ختم ہو جائے، میں تمہیں کہہ دوں اور تم سن لو. اس کا جواب میں ایسے دوں گا کہ نسلیں یاد کرے کہ قرآن 70,000 سے زائد علوم کا مجموعہ ہے، اللہ، اور ہر علم کئی ہزار اس میں شاخیں ہیں. جس نے قرآن کے بنیادی مبادیات کو سمجھا اور کتاب و سنت یعنی حضور کی احادیث کے ساتھ ملا کر پڑھا، اس نے قرآن سے انصاف کیا. ورنہ کل قیامت کے دن بغیر حدیث کے قرآن پڑھنے والے اس سے قرآن سوال کرے گا، بتلاؤ تم نے مجھے آدھا کیوں پڑھا؟ آدھا تو حضور کی سیرت کے اندر میں تھا، وہاں کہاں تلاش کر رہے تھے. تو آپ استاد ہیں علامہ صاحب، آپ استاد ہیں، بہترین، تمامی اساتذہ ہیں، آپ ظاہر ہے اسکول بھی رن کر رہے ہیں، ادارہ بھی رن کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آج اے آئی کے اس دور میں آپ سوچیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم گرپ حاصل کرنے کے لیے، اس پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، دن رات، کہ یہاں سے کورس کر لیں، وہاں سے کورس کر لیں. موٹیویشنل اسپیکرز بتا رہے ہیں جی پیچھے رہ جاؤ گے، آگے بڑھو، یہ کورسز کرو، وہ کرو. یعنی ہم دن رات جو ہے اپنی دنیاوی ترقی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. اس سے اور آگے کی بات کریں آپ صاحب، ہمارے پاس موبائل پہ یہ جو موبائل ہے، میں اس کو بڑا مطلب ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ایک گیجٹ ہے، لیکن آپ سوچئے کہ ہم نے اس کا کتنا منفی استعمال کیا ہے. کہ انسٹاگرام پہ گھنٹوں ہم لگاتے ہیں، فیس بک پہ ہم گھنٹوں لگاتے ہیں، ٹویٹر پہ گھنٹوں لگاتے ہیں، یوٹیوب پہ گھنٹوں لگاتے ہیں، پوری رات واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ سب کچھ دینے کے لیے وقت ہمارے پاس ہے نہیں ہے. وہ جو قرآن پاک ہم نے اپنے ڈرائنگ روم میں اوپر وال پہ سجا کے رکھا ہوا جس کے اوپر گرد آ رہی ہے، اس کو کھولنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. باقی سب کچھ کھولنے کا وقت ہے، اور وہ کھولتے ہیں ہم کہ اللہ معاف کرے کل وہ کھاتے جب محشر میں کھولیں گے تو ہم منہ دکھانے کے قابل کسی کو نہیں ہوں گے. بتائیے ذرا. واہ، بہت اچھی بات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم. جنید بھائی، دو طرح کی چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک صرف کتاب ثواب ہے یا قرآن پاک کتاب ہدایت بھی ہے. واہ، یہ دو چیزیں جب سمجھ میں ہمیں آ گئیں تو پھر عمل کی طرف بڑھنا ہمارا آسان ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں قرآن پاک کو کتاب ہدایت بھی فرمایا گیا، کتاب ثواب بھی فرمایا گیا. ہمارے یہاں دو طرح کے نظریات ہیں اور دونوں اپنی انتہاؤں پر ہیں. بعض لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا اور یہ بات شروع کر دی کہ بھئی صرف قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کی برکت بہت ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت بہت ہے. بلا شبہ اس سے انکار نہیں ہے، قطعاً انکار نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ہی کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. قرآن نے ہی کہا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن نے ہی اس کی تلاوت کا حکم دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اقرأوا القرآن بلحون العرب، زینوا القرآن باصواتکم، اور کما قال علیہ السلام. یعنی کثیر احادیث ہیں جن میں قرآن کو مزین انداز میں عرب کے لب و لہجے کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسا الٹا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پہ خود لعنت کرتا ہے. قرآن رحمت کے بجائے کس پہ لعنت کرے تو اس کا مطلب ہے اسے قرآن پاک کی تلاوت کو درست نہیں کیا. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت پر توجہ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور آج ہم نے، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ ہم نے اس چیز کو پس پشت ڈال دیا ہے. اول اگر آپ اور میں اپنے بچپن کی طرف جائیں تو ہمارے گھروں میں ایک ڈیسک پر، ایک رحل پہ قرآن رکھا ہوتا تھا جائے نماز کے ساتھ ہی. گھر کی خواتین یا بزرگ گھر میں جب نماز پڑھتے تھے تو قرآن کھول کے کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیتے تھے. پھر ترقی ہو گئی، الماریاں بن گئی اور طاق بن گئے، اور طاق کے اوپر ہم نے قرآن پاک کو سجا دیا. جہیز میں بچی کا سب سے پہلے قرآن لیا جاتا ہے، قرآن کے سائے میں رخصت کر کے سب سے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس تک ہاتھ ہی نہ پہنچے. تو یہ آج ہمارے یہاں المیہ ہے. تو میں بصد احترام ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ نزول قرآن کے اس مہینے میں اول درجہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کا ہے. خدا کے واسطے قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں. میں پڑھ رہا تھا امام مالک علیہ رحمہ، مطلب عظیم المرتبت محدث، رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کا درس دینا ترک فرما دیا کرتے تھے، صرف اور صرف قرآن پاک اس کی تلاوت، صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت. حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قرآن پاک دن میں، ایک رات میں، ایک تہجد میں، عید کے دن اتنی قرآن سے محبت. ہمارے اکابرین کو آپ دیکھیے کہ قرآن کی تلاوت کی طرف کتنا مشغول رہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی کمی آج ہمارے یہاں آئی ہے، ہمارے پاس سب کچھ کرنے کا ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں گھروں سے برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. نمبر ایک یہ. دوسری بات یہ ہے
کہ بعض لوگوں نے جو یہ ایک بات پھیلا دی اور لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلا دیا کہ بھئی تلاوت قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑھو، ورنہ فائدہ نہیں کوئی بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کا۔ اول دیکھیں قرآن کی تلاوت، یہ حضور کی آمد کے قرآن پاک میں 4 مقامات پہ جو مقاصد بیان ہوئے، ان میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ بیان ہوا۔ پہلا اس میں یتلو علیہم آیاتی ہے، آیات کی تلاوت پہلے ہے، اس کے بعد تعلیم ہے، اس کے بعد تزکیہ ہے، اور پھر ساتھ میں حکمت ہے۔ یہ 4 اوصاف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اب اللہ نے جب محبوب کو قرآن سکھا دیا تو قرآن کے جو سب سے پہلے حافظ ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حافظ قرآن میں جو سب سے پہلا درجہ آئے گا یا پہلا نام آئے گا وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آئے گا۔ تو امام الحفاظ ہیں، اور پھر حفاظ کرام کے والدین کو قیامت کے دن جو سعادتیں عطا فرمائی جائیں گی، نورانی تاج وغیرہ وغیرہ، تو میں کہتا ہوں کہ ایک امتی کے والدین کو یہ سعادت ملیں، ایک حافظ قرآن امتی کے والدین کو، تو میرے آقا کریم کے والدین کو کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ عقیدت بھی ہو اور عقیدہ، دونوں چیزیں مطلب ساتھ چلیں۔ اب آپ آ جائیے اگلے، کیا قرآن فقط کتاب ثواب ہے؟ کیا قرآن صرف جو ہے وہ شفا اس اعتبار سے کہ ہم اسے صرف تلاوت ہی کرتے رہیں؟ نہیں، فرمایا قرآن کتاب ہدایت بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے۔ قرآن پاک کو جب پڑھا جائے تو اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جب سمجھیں گے نہیں تو قرآن پاک کے جو اصل مطالب و مفاہیم ہیں وہ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ آپ روزانہ 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں پڑھیں اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد دیکھیں اس میں کون سی خیر والی بات بیان ہوئی ہے جو میری ذات کے اعتبار سے اچھی ہے، اور کون سی برائی بیان ہوئی ہے جس سے مجھے بچنا چاہیے۔ اگر وہ اچھائی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے اس کو پیدا کریں، اگر برائی ہے تو اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کریں۔ تو دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کا پیغام پہنچے گا۔ وہ اقبال کے یہ مصرے میں سمجھتا ہوں کہ بیان کروں کہ وہ جو شکوہ تھا کہ تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، اور جب جواب آئے تو کیا آیا؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ وہ آباد ہے تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ بالکل آپ کے مائک میں پرابلم آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ سے مزید گفتگو ہوتی ہے، لیکن بالکل ٹھیک بات، اگین وہی بات جو آپ نے بات کہی، بلکہ مجھے وہ آپ کی بات سے ایک نقشہ ذہن میں آ گیا کہ ایک طرف آپ تلاوت کلام پاک میں اس حد تک منہمک ہو جائیں، محبت قرآن میں اس حد تک منہمک ہو جائیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہو جائیں کہ تلاوت کریں تو فرشتے آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئیں، اور دوسری طرف علم قرآن میں اس حد تک جو ہے وہ آپ یوں کہیے غوطہ زن ہو جائیے اس سمندر میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرتو جو ہے وہ آپ کے اوپر نظر آنے لگے۔ شکیل بھائی کیا سنانے والے؟ صلی علی نبی صلی علی محمد وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی، سبحان اللہ، وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی، وہی نور حق وہی شمع جان وہی کائنات کی روشنی، وہی
روشنی وہ حبیب رب، وہ دیار جود و سخا کہو، وہ مدینہ شہر وفا کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ وہ دیار جود و سخا کہو، وہ مدینہ شہر وفا کہو، تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی، جو کہی ہے میں نے سنی گئی، کبھی اہل عشق میں چھڑ گیا جو بیان سیرت مصطفیٰ، کبھی اہل عشق میں چھڑ گیا جو بیان سیرت مصطفیٰ، مجھے یوں لگا کوئی روشنی میرے قلب و جان میں اتر گئی، میرے قلب و جان میں اتر گئی، وہ حبیب رب شہید و سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، سبحان اللہ، بجز ان کے ہے کوئی اور بھی جو ہو جلوگر سر لا مکان، بجز ان کے ہے کوئی اور بھی جو ہو جلوگر سر لا مکان، نہ ملائکہ کا گزر جہاں نہ پہنچ سکا کوئی آدمی، وہ حبیب رب شہید و سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، فقط آنسوؤں کے سوا میرے پاس حسن عمل
کوئی فقط آنسوؤں کے سوا کہاں میرے پاس حسن عمل کوئی یہ شکیل فیض ہے نعت کا میری بات پھر بھی بنی رہی میری بات پھر بھی بنی رہی وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہی نور حق وہی شمع میں جان وہی کائنات کی روشنی ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے سلامت رہیے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹیں گے تو آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ یعنی انداز بیاں, اور دیکھتے ہیں کہ آج مقررین کس جوش اور کس ولولے کے ساتھ اپنے زور بیاں کو آزماتے ہیں. لوٹ کے واپس. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان